لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللہ رب العزت کی و ثنا اور حبیب علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر کلام اعظم پیش کرنے کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ایصال ثواب کی محفل، کوشش کریے گا کہ اس محفل میں جب تک بیٹھے رہیں ایک تو توجہ اس طرف ہو، اور دوسرا اگر کوئی بات اچھی لگے تو اس نیت سے سبحان اللہ کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر، اس کا ثواب مرحومہ کو عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر بھی رحم و کرم فرمائے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شر شیطان شر نفس سے محفوظ فرمائے۔ سورۃ فاتحہ شریف سے آیت کریمہ تلاوت کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے حبیب اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہر آدمی، ہر شخص جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ یہی دعا کرتا ہے کہ اے میرے مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا، لیکن جیسے ہی نماز سے باہر جاتا ہے کام سارے سیدھے راستے کے الٹ کرتا ہے۔ کوئی ایک دو ہو جو سیدھے راستے کی طرف گامزن ہو، جو نماز کے باہر بھی اپنی یہ تمنا رکھتا ہو کہ یار مجھے اللہ سیدھے راستے پر چلا دے۔ اور پہلی ایک بڑی خاص بات ہے، توجہ طلب بات، کسی انسان کا سود کا کاروبار ہو، اور کوئی ایسا بندہ کہ جو دودھ میں پانی ڈال کر بیچتا ہے، کوئی ایسا بندہ کہ جناب جو چوریاں کرتا ہے، یا کوئی ایسا بندہ کہ جو محفل میں آ جاتے وقت کسی کا جوتا چرا کے لے جائے۔ اب یہ سارے لوگ اگر نماز پڑھیں تو نماز کے اندر ایک ہی بات، اہدنا الصراط المستقیم، اور جاتے وقت کام سارے شیطانی راستے والے دعویٰ۔ اس کا مطلب یہ ہوا نا، ہمارا ظاہر الگ ہے باطن الگ ہے، اور ایسے بندے کو تو منافق کہتے ہیں۔ ایسے بندے کو اسلام منافق کہتا ہے، جس کا ظاہر الگ ہو باطن الگ ہو۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ بندہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، نماز ہو یا نماز کے باہر ہو، مسجد ہو یا میدان ہو یا بازار ہو، جس جگہ پر بھی ہو اس کی منشا، اس کی رضا صرف اس کے رب کی رضا ہو۔ جب انسان ایسے عمل کرنا شروع کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اسے اپنے قرب میں جگہ عطا کرتی ہے۔ رحباب جی وقت ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ عظمت والدین پر، کہ والدین کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے۔ اور یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ جو بندہ اپنے نمازیں پانچوں پڑھتا ہو، تہجد پڑھے، اشراق و چاشت پڑھے، نوافل کی کثرت کرتا ہو، والدین کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا بھی گستاخ ہو تو ایک سجدہ بھی قبول نہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، ایک سجدہ بھی قبول نہیں۔ اور ایسا بندہ اگر ایسے ہی امر پر، ایسے ہی کام پر کثرت کرے، یعنی ہمیشہ نافرمان رہے، تو بعد بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں کے جنازوں پر علم والوں کو جانا ہی نہیں چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو قرآن اور حدیث سے تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ کے نافرمانوں کے جنازوں میں نہیں جاتے، اللہ کے نافرمانوں کے جنازوں میں نہیں جاتے۔ اور ہمارا حال کیا ہے، ہر گھر سے ایک ہی صدا، ہر گھر سے ایک ہی آواز آتی ہے، میرا پتر میری گل نہیں مانتا، میری اولاد میری گل نہیں مانتی۔ جے 10 بندے بیٹھے ہوں تو 5 بندے کا شکوہ یہ ہے میری اولاد میری گل نہیں مانتی، اور وہی اولاد ہو سکتا ہے کہ کسی مسجد میں امامت کرواتی ہو۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بندے کو دیکھا ہے، نقیب بھی ہے، خطیب بھی ہے، لوگ اس کی مثالیں بھی دیتے ہیں، جناب وہ بڑی آواز بڑے شعر نے، اور جتنا وہ اپنے والدین کا گستاخ ہے شاید ہی کوئی دنیا میں ہو۔ اس نے نیا مکان بنایا، اس کی ماں اپنے سر پہ کوڑا اٹھا کر پھینکنے جا رہی تھی، تو مستری نے اس کی ماں سے کہا کہ ماں جی آج آپ کے بیٹے کے مکان کا افتتاح ہے، نیند رکھی جانی ہے، تو ماں جی تساں نہیں آنا۔ اور ماں ہاتھوں نا دابرا جا تھلے سٹ کے دے آندی ہے، پتر جے اللہ تعالیٰ جے پتر انج دے ہوندے نے تو رب پتر کسے نوں نہ دے۔
انہوں بندہ لوگوں نے جمعے پڑھانا پھردا ہے، وہ لوگوں کا خطیب ہے، امام ہے، دسو کہ جس دی اپنی جنت رسی پئی انہیں دوجیاں نوں نماز پڑھا کے کہڑی جنت لینی؟ یہ بات کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، جب بھی کوئی بندہ امام رکھو تو دیکھ لینا کہ یار اس کا اپنے اہل خانہ سے اور رب رسول سے تعلق کیسا ہے، یہ دیکھ لینا، اس کے بعد کی باتیں الگ ہیں۔ کیوں؟ یہ احادیث مبارکہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، سوالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ عز وجل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتها، اے میرے صحابی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جو لوگ با جماعت نماز اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں یہ امر اللہ کو بڑا پسند ہے۔ عرض کرتے ہیں قلت، میں نے عرض کی ثم ایو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل ہے؟ فرمایا قال ثم بر الوالدین، پھر عمل یہ ہے کہ تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ تیرا عمل اپنے والدین سے کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا پھر کون سا عمل اللہ کو بڑا پسند ہے؟ فرمایا پھر الجہاد فی سبیل اللہ، پھر جہاد اللہ کی رضا میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اب اس وقت اسی ضمن کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو نعیم شعب الایمان کے اندر بیان فرماتے ہیں حدثنا سفیان عن عطاء ابن سائب عن ابیہ عن عبداللہ ابن عمر قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبایعہ علی ہجرتی، ایک شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آیا، اور کس لیے آیا؟ ہجرت کی جو آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا نا کہ ہم ہجرت کریں گے، وہ ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے آیا۔ آقا جب آپ ہجرت کریں گے میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا، جب آپ حکم فرمائیں گے میں اسی وقت ہجرت کر جاؤں گا۔ اب وہ شخص آیا، جب اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ کر یہ عرض کی کہ آقا مجھے بیعت فرما لیں، آقا فرماتے ہیں وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ، تو اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہے، تو محبت اسلام میں اطاعت مصطفیٰ کے اندر اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہے۔ ارجع الیہما، جا واپس اپنے والدین کی طرف، وَأَضْحِكْهُمَا، ان کو ہنسا، ان کو ہنسا، کما ابقیتہما، جیسے تو ان کو رلاتا ہوا آیا ہے، جیسے تو ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہے ایسے ہی اپنے والدین کو ہنسا، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لا، اگر وہ اجازت دے دیں تو آ جانا، اگر روک لیں تو رک جانا۔ اگر یہ امام بخاری فرماتے ہیں، میں نہیں، امام بخاری فرماتے ہیں، ان بندہ یار اتنے دسے تو صحیح کہ جہاد قرآن سورت انفال دے اندر نامہ 10واں پارا رب سونا دے اندر فرماندا پیا کہ اے ایمان والے جدوں میرا نبی تھانوں جہاد واسطے آکھے نا تو فوراً حاضر ہویا جے، جہاد کریا جے، جنی میری راہ دے اندر جہاد دے اندر جنہیں اپنی جان پیش کیتی میں انہوں اپنا قرب عطا کر کے شہید دا مقام عطا کر سکتا۔ رب سونا شہید دا مقام دے دی راہ شہید ہونے والے نوں تے نبی علیہ السلام فرماون جد تک تیرے والدین تیرے تے راضی نہیں تے تینوں ساڈے کول آمن دی لوڑ نہیں۔ بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ اب جہاں پر جہاد فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، جہاد جیسی عظمت والی چیز کو میرے آقا نے پیچھے کر کے والدین کی شان کو، عزت کو، آبرو کو ترجیح دی۔ وہاں پر ایک میرا بھی سوال ہے کہ جو لوگ آج اپنے والدین کو دوائی تک لے کر نہیں دیتے، اپنے والدین کی خوراک کا خیال نہیں رکھتے، بس 3 وقت کی روٹی کو ذمہ داری سمجھ رکھا ہے، اچھا کپڑا پہنا دیا یہ ذمہ داری سمجھ رکھا ہے، یہی لوگ جب اپنی گاڑیاں لے کر بسیں کروا کے درباروں پہ جاتے ہیں، بتا جہاد افضل ہے کہ یہ دربار افضل ہے؟ بتا، اتنا بتا نا کہ جہاد پہلے ہے کہ دربار پہلے ہے، اور جن درباروں پر یہ جاتے ہیں ان دربار والوں کا پہلا سبق یہ ہے
کہ جس نے مصطفیٰ کی بات نہیں مانی ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. اور مصطفیٰ تو فرماتے ہی یہی ہیں، وہ کائنات کی رحمت ہیں، وہ تو فرماتے ہی یہ ہیں کہ صحابہ جس نے جنت کی چوکھٹ کو چومنا ہو وہ اپنے باپ کی پیشانی کو چوم لے، جس نے جنت کے دروازے کو چومنا ہو، جس نے پوری جنت کو چومنا ہو وہ اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے. وہاں پر ایک صحابی تشریف رکھے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کئی بار حدیث سنائی ہے، آقا جس کے والدین نہ ہوں، فرمایا وہ اپنے والدین کی قبر پر چلا جائے، ایک کو چہرے سے ایک کو پاؤں سے چوم لے، اللہ تعالیٰ وہی ثواب عطا فرمائے گا. اب وہ صحابی روتا ہوا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چھوٹا تھا، میرے ماں باپ فوت ہو گئے، آقا مجھے نہیں پتا میرے والدین کی قبر کہاں پر ہے، لوگوں نے پالا ہے، آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا صحابی غم نہ کر، تیرا نبی جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے. صحابی ایسا کرنا کہ کسی تنہائی میں جنگل میں چلا جا، زمین پر 2 لکیریں لگا لے، ایک کو ماں کی قبر سمجھ لے، ایک کو باپ کی سمجھ لے، ایک کو منہ سے چوم لے، ایک کو پاؤں کی جانب سے چوم لے، اللہ تعالیٰ جنت کو چومنے کا اجر عطا فرمائے گا. یہ جو یہ جو بناوٹی رسمیں ہیں نا، وہ گھنگرو والی سرکار، جناب وہ کڑیاں والی سرکار، اور جناب وہ مالا دے کانٹھ والی سرکار، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. اور جو ان لوگوں کی، ان بد عقیدہ لوگوں کی، ان جاہلوں فاسقوں کی اطاعت کے لیے اپنی جنت کو ٹھکرا دیتے ہیں، واللہ اگر اسلام اجازت نہ دیتا، کلمہ گو کے جنازے کا حکم سختی سے نہ دیتا، تو واللہ رب کعبہ کی قسم ہے علماء فتویٰ دے دیتے ایسے بندے کے جنازے میں جانا حرام ہے. واللہ میں یہ بڑے دعوے سے بات کر رہا ہوں، جتنی قرآن مجید کے اندر یہ عظمت و شان والدین کی آئی ہے. اور یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ حدیث پہلے بھی سنائی، یہاں پر حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث، مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا. تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ فرماتے نا، تو گھر کے اندر 2 کمرے تھے، ماں کا الگ تھا، ابو ہریرہ کا کمرہ الگ تھا. آپ اپنی ماں کے کمرے کے دروازے پر جاتے تو دستک دے کر نا کھڑے ہو جاتے اور فقالہ پڑھتے السلام علیکی یا امتاہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میری ماں تجھ پر میرے رب کی سلامتی ہو، میرے رب کی رحمتیں ہوں. اب بیٹا ماں کے دروازے پر جا کہتا ہے فتقول، پھر ماں جواب دیتی ہے وعلیک یا بنیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اے میرے بیٹے تجھ پر بھی میرے رب کی رحمتیں اور سلامتی ہو. اب وہ ماں کہتی ہے، بلکہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اپنی ماں کے دروازے پر کہتے ہیں اے میری ماں رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اے میری ماں اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم فرمائے جیسے تو نے بچپن میں مجھے پالتے ہوئے مجھ پر شفقت فرمائی تھی. ماں کہتی ہے اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم فرمائے، رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحمت فرمائے جیسے تو نے بڑھاپے میں میری خبر لی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ راوی ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا قربت مصطفیٰ میں بڑا خاص عمل ہے، جنہوں نے کثرت سے زمانہ میرے آقا علیہ السلام کی غلامی میں گزارا، قربت میں گزارا. یار ایسے ایسے صحابہ کی حدیثیں سامنے ہوں، پھر بندہ والدین کو چھوڑ کر جاہل پیروں جاہل ملاؤں کے پیچھے لگ جائے. میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں، ہمارے زمانے میں ایک برائی ہے، ہر عالم ہر مولوی جو قرآن حدیث سے واقف نہیں، اس کے دل کے اندر ایک چھپی ہوئی خواہش ہوتی ہے، اور جسے میں نجاست رذیلہ سے شمار کرتا ہوں، گندی نجاستوں سے. کیا وہ عالم وہ مولوی یہی چاہتا ہے کہ یار میرے لوگ ارد گرد میرے لوگ ہون، میری جتی چکن، میرے ہاتھ چومن، میرے اگے پیچھے بہن، میری واہ واہ کرن، میری بلے بلے کرن. ہر بندہ یہ چاہتا ہے. کوئی مولوی کہے نا جی میں نہیں چاہتا تو میں نہیں مانتا. یہ دنیا ایسی ہے کہ ہر بندہ پروٹوکول، ہر بندہ مطلبی. لیکن کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ یار جہاں پر میں بات کروں وہاں پر لوگ قرآن و حدیث کے شہدائی بن جائیں،
جہاں پر میں بات کروں وہاں لوگ قرآن و حدیث کے عاشق بن جائیں، جہاں پر میں بات کروں وہاں پر لوگ سنت مصطفیٰ کے عاشق بن جائیں؟ نہیں، بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ، بہت کم ایسے عالم دین ہوں گے جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ حقیقی غلامی، میں اکثر کہتا ہوں کہ حقیقی غلامی جو ہے وہ اپنے والدین سے حسن سلوک ہے، والدین کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ حسن سلوک ہے۔ اور ایصال ثواب کے لیے محفلیں سجانا، جیسے یہ دسواں شریف کی محفل ہے، یہ اسلام میں کوئی فرض واجب یا سنت نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اور ایسی محفلوں پر لاکھوں کروڑوں خرچے کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو 10 لاکھ لگا لے محفل پہ، بڑے بڑے ملاؤں کو بلا لے، تجھے اتنا ثواب نہیں ملنا جتنا تو خود نماز شروع کرے، جب تو تشہد پہ بیٹھے تیری زبان پہ الفاظ آ جائیں ربنا اغفر لی ولوالدی، جب تو یہ دعا کرے کہ اللہ میرے والدین کو بخش دے، جو رحمتیں جو برکتیں تجھے اس وقت عطا ہوں گی کوئی ملا تجھے لے کر نہیں دے سکتا۔ اور سب سے بہترین دعا یہ ہے نماز میں آ۔ اور یہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے، اس کے اندر والدین کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے والدین کا۔ یہاں پر حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بر والدیہ طوبی لہ، جس نے اپنے والدین سے نیک سلوک کیا، نیکی کی، اس کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ زاد اللہ عز وجل فی عمرہ ورزقہ، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر، اس کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیڈا کمال دا وظیفہ ہے کہ بندے دیے رزق چ کمی ہوئے تے بندہ اپنے والدین دے نال چنگا سلوک شروع کر لے، اللہ تعالیٰ رزق چ برکت عطا کر چھڑ دے۔ اپنی جیب چ 500 کٹ کے پیر نو دے کے تویز لینا، سرکار تویز دیو، دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا، وہ جھلیا جیڑی گھر وچ جنت بیٹھی ہے اونوں پوچھ کے ویکھنا کتے پیو نو 200 دی لوڑ تے نہیں، کتے ماں نو کو 150 دی لوڑ تا نہیں۔ اج کل تے زمانہ بھی یہ ہے کہ جناب والدین محتاج ہیں اپنی اولاد کے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قرب قیامت کے اندر یہ امر ہوگا کہ ماں جو ہے وہ اپنے آقا کو جنم دے گی، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ صحابہ بڑے حیران، آقا لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی؟ اس پہ علماء محدثین کلام فرماتے ہیں قرب قیامت کی نشانیاں اب پوری ہیں۔ ماں نے کوئی کام کرنا ہو نا تو بیٹوں سے پوچھتی ہے، اپنی اولاد سے پوچھتی ہے بیٹا اگر کچھ پیسے دو تو میں یہ کام کر لوں، بیٹا اگر کچھ پیسے دے تو میں ایسے کر لوں۔ میں کہتا ہوں کہ جو اپنے والدین سے محبت رکھتا ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ خود پھٹے کپڑے پہن لے لیکن اس کے باپ کا لباس اس سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اس کا اپنا جوتا چاہے پھٹا ہو، چاہے وہ وقت کا مفتی ہو، چاہے وہ وقت کا عالم دین ہو، یا وہ وقت کا کتب ہو، غوث ہو، لیکن اس کے باپ کا لباس اس سے اعلیٰ ہونا چاہیے، تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے جو قرآن و حدیث سے محبت رکھتے ہیں ان کے دل کے اندر اپنے والدین کا مقام کیا ہے، ان کے دل کے اندر اپنے والدین کی شان کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے جا رہے تھے، مکہ شریف کی طرف، تو فرماتے ہیں انہو کان اذا خرج الى المکہ کان له حمار یتروح علیہ اذا مل رکوب الراحلۃ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر تھے اور آپ کے پاس ایک گدھا تھا اور ایک آپ کے پاس اونٹنی تھی۔ جب آپ اونٹنی پر سفر کر کے تھک جاتے تو آپ گدھے پر تشریف لے آیا کرتے تھے، اور اونٹنی چلتی ہے نا تو وہ کمر جو ہے وہ لچکچاتی ہے، فرماتے وہ گدھے پر تشریف لے آتے۔ جب گدھے پر آتے تو ان کو آرام محسوس ہوتا، راحت محسوس ہوتی۔ آپ نے کیا کیا رستے کے اندر، فبینہ ہوا یومن علی ذلک الحمار اذا مر بہ اعرابی، آپ گدھے پر سوار تھے، گزرے ایک اعرابی کے قریب سے، تو آپ فرماتے فقالا الست ابن فلان ابن فلان، کیا تو فلاں بن فلاں کا بیٹا ہے؟
وہ اعرابی عرض کرتا ہے جی حضور میں فلاں فلاں صحابی کا بیٹا ہوں. آپ فرماتے ہیں ٹھہر جا. وہ رکا, آپ بھی رک گئے. فرماتے ہیں فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ, آپ نے اس کو اپنی وہ پسندیدہ سواری وہ گدھا عطا کیا. فرماتے ہیں ارقب ہادہ, اس پر سوار ہو جا. وَأَعْطَاهُ الْعِمَامَةَ, اور اس کو حضرت عمر بن خطاب کا وہ امامہ جو اپنے سر پر باندھتے تھے وہ امامہ اتار کر اس اعرابی کو دیا. فرماتے ہیں کہ اشتد, اس کو اپنے سر پر باندھ لے. بہا رأسک, اس کو اپنے سر پر باندھ لے. فقال له بعض صحابہ, بعض صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر سے عرض کرتے ہیں غفر اللہ لک اعطیت هذا الاعرابی حمارا كنت تروح علیہ. اے عبداللہ بن عمر, اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے, آپ نے اس صحابی کو یہ گدھا عطا کر دیا, اس پر تو آپ راحت محسوس کیا کرتے تھے, ایسا آپ نے کیوں کیا؟ آپ فرماتے ہیں یار یہ جو بندہ ہے نا یہ میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یار کا بیٹا ہے, اور میں نے اپنے آقا علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو اپنے والدین سے محبت کرے, حسن سلوک کرے, اور والدین ماں کی سہیلیوں سے, باپ کے یاروں سے بھی باپ کے جیسا ماں کے جیسا سلوک کرے, اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے. اب وہ صحابی عرض کرتے ہیں حضرت یہ تو آپ کے باپ کا یار نہیں لگتا. فرماتے ہیں یار اس کا باپ تو میرے باپ کا یار تھا, اس کا باپ تو میرے باپ کا یار تھا, میں نے اسی محبت میں سے نیک سلوک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رحمت سے مالا مال فرمائے گا. یار وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جلیل القدر صحابی, وہ مفتی مدینہ, ان کا یہ عمل ہو اور ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ نماز میں کہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, اور جب نماز سے باہر جائیں ماں بلائے تو ماں کی آواز کی کوئی فکر ہی نہ ہو, باپ بیمار ہو باپ کی بیماری کی کوئی فکر نہ ہو. احباب ذی وقار, اس وقت تک کوئی عمل قابل قبول نہیں جب تک کہ تیری جنت تجھ سے راضی نہیں, جب تک تیرے والدین تجھ سے راضی نہیں. اور میں اکثر یہ کئی دفعہ بات کہہ چکا ہوں, فرمان مصطفیٰ علیہ السلام ہے جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے کے بعد کوئی بندہ یاسین شریف لے کر اپنی ماں کی اپنے باپ کی جو بھی ان میں سے ایک فوت ہو جائے اس کی قبر پر جائے, جا کر یاسین شریف پڑھے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی کامل مغفرت فرما دیتا ہے. یار کدا دل نہیں کرتا کہ میرے والدین جنت چ جاون. اور پھر خالی اتنا ہی نہیں, جو والدین کے وصال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے اندر رحمتیں برکتیں ایسی فرماتا ہے کہ اس کی زندگی میں بھی برکت آ جاتی ہے, اس کے رزق میں بھی برکت آ جاتی ہے. سبحان اللہ. آج اپنے اوپر ایک بات لازم کر لو, کوئی دوست ایسا ملے جس کے گھر کے حالات اچھے نہیں, فاقہ کش ہو, اس کو یہ وظیفہ مستفاد ہو, نبی علیہ السلام کا یہ وظیفہ اسے بتاؤ, بھائی تیرے والدین ہیں؟ ہاں ہیں, اپنے والدین سے اچھا سلوک کر. اگر وہ کہے کہ نہیں ہے اسے القاء کرو, اسے تنبیہ کرو, یار اپنے ماں باپ کی قبر پر جا, وہاں پر جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کر, اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں تیری عمر میں برکتیں عطا فرمائے گا. اور پھر اتنا ہی نہیں, یہ دعوے سے ہے. بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ کسی مرض میں مبتلا ہو, کسی مرض میں مبتلا ہو, شفا نہ مل رہی ہو, اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے, والدین نہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی شفا عطا فرمائے گا. بتا اب اس دور کے اندر تجھے وظیفہ مصطفیٰ مفت میں مل جائے تو بتا اس سے بڑی بات کون سی ہے. اپنے والدین کے یاروں کا ادب و احترام بھی لازم ہے. اور میں ایک بات بڑی تکلیف سے محسوس کرتا ہوں, ہمارے آج کل جوانوں کے اندر یہ خرابی بڑی پائی جاتی ہے. کوئی بوڑھا آدمی ہو نا اور اس کا ذہنی توازن درست نہ ہو, اکثر یہ بات ہے بڑھاپے میں جتنا بھی قابل علم ہو دماغ تھوڑا سا ہل ہی جاتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ پاگل ہو جاتا, مطلب عقل میں وہ طاقت نہیں رہتی جو جوانی میں تھی. تھوڑا سا بندہ کمزور ہو جاتا, بات بھول گیا, بے موقع بات کر دی. بوڑھے لوگوں کے اندر یہ بات آ جاتی ہے اور جوان اس کا مذاق بناتے ہیں, ہنسی کریں گے. یہ اسلام کے اندر ہے تو ویسے ہی حرام,
لیکن اس بندے کی عبادت کو کیا کہوں کہ جو باپ کی عمر کے بندے کا مذاق بنائے، باپ کی عمر کے بندے سے نفرت کرے، ہنسی کرے اس سے، اور نماز میں آ کر یہ کہے اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ اوقاز کی منڈی کا ایک نوجوان، اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے سنا کہ والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب اس کے والدین نہیں تھے، اوقاز کی منڈی میں چلا گیا جہاں پر زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اپنے والدین کو بیچا کرتے تھے۔ وہاں پر گیا، جا کر کہتا ہے بھائی تو نے اپنے والدین کو بیچنا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا بول قیمت کیا ہے؟ اب وہ بالکل بوڑھے تھے، اپاہج قسم کے، خدمت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے قیمت بولی۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں یار قیمت تو نے کم لگائی ہے، کچھ اور لگا، قیمت کم ہے کچھ اور لگا۔ اس نے زیادہ کی، کہتے ہیں یار ابھی بھی قیمت کم ہے، جتنی لگا سکتا ہے اتنی لگا۔ اس نے پھر قیمت لگائی، آپ نے وہ قیمت دی، خرید لیا، لے کر جانے لگا۔ اب وہ بیچنے والا کہتا ہے یار ان کو تو کوئی سستے میں بھی نہ لیتا کہ جا کر تو ان کی خدمت ہی کرنی تھی، تو اتنے مہنگے لے کر جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یار تجھے کیا پتا جنت کبھی سستی نہیں ہوتی، تجھے کیا پتا جنت کبھی سستی نہیں ہوتی، اور جنت کبھی آسانی سے ملتی بھی نہیں ہے۔ اب وہ بندہ گھر لے گیا، جا کر وہ اب کہتا ہے ماں جی اب میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اب اس نے اس کی ماں کو حاجت ہوئی پخانے کی، اس نے پخانہ کروایا، دھویا ماں کو۔ باپ کو حاجت ہوئی، باپ کو دھویا، باپ کے پاؤں دھو کر وہ پانی پی لیا۔ ماں رو پڑی، ماں رو کر کہتی ہے بیٹا جس کو 9 ماہ میں نے اپنے پیٹ میں رکھا، 2 سال میں نے اپنے سینے سے خون کو دودھ کی شکل میں پلایا، بیٹا اس نے کبھی مسکرا کے مجھے نہیں دیکھا، بیٹا کبھی بھی اس نے میرے چہرے کو مسکرا کے نہیں دیکھا، بیٹا کبھی بھی اس نے میری حاجت نہیں کروائی، بیٹا کبھی بھی اس نے میرے قدموں کو بوسہ نہیں دیا، بیٹا تو کس مٹی کا بنا ہے، اتنے بوسے کیوں دے رہا ہے، میرے قدم دھو کے کیوں پی رہا ہے؟ تو مسکرا کے کہتا ہے ماں میں جس نبی کا غلام ہوں نا، وہ نبی کہتا ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں تیرے قدموں کو بوسے نہیں دیتا، میں اپنے نبی کے فرمان کو بوسہ دیتا ہوں کہ تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے، میں تو جنت کو بوسے دیتا ہوں۔ ماں میں نے تیرے قدموں کو دھو کر نہیں پیا، میں نے تو نبی کے فرمان کو دھو کر پیا ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے جس نے ماں کے قدموں کو دھو کر پی لیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ آج بندہ سکون کے لیے درباروں پہ جاتا ہے، جا کر گرے اوزاری کرتا ہے، باباؤں کے پاس بیٹھتا ہے، تعویذات لیتا ہے، دم وظیفے کرواتا ہے، حضرت گھر میں سکون نہیں، حضرت ماں میری اولاد نہیں مانتی، حضرت بیوی بات نہیں مانتی۔ اور خدا کے بندے دیکھ تو صحیح زندگی میں کب تو نے والدین کی گستاخی کی تھی، دیکھ تو صحیح کہ تو نے بویا کیا تھا، اب کاٹنے کا وقت آیا ہے تو روتا کیوں ہے؟ جو بویا تھا وہی کاٹے گا، بیر بوئے تھے تو بیر کاٹے گا، تجھے سیب تو نہیں ملیں گے نا بھائی۔ یہ وظیفہ یاد رکھنا، آج جو بوئے گا کل وہی کاٹے گا۔ وہ اوقاز کی منڈی کا جوان کے قدموں کو چومتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی نا مولا میرے جنت کا ساتھی مجھے دکھا دے، رب نے فرمایا موسیٰ فلاں بستی کے اندر فلاں ایک کسائی تیرا یار ہے۔ حضرت موسیٰ پہنچے، جا کر دیکھا اچھا گوشت چھپاتا ہے، نکارا بیچ دیتا ہے، بڑے حیران، یار اینجدہ بندہ میرا یار۔ اور یہاں پر ایک بات میں پہلے عرض کر دوں، یہاں پر نبی کے علم پر شک نہیں آئے گا، کیوں؟ یہ راز خدا تھا، یہ راز خدا تھا جس کو ایک طریقے سے ظاہر کرنا تھا، اس لیے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے تنبیہ بن جائے۔ جویں اکثر یہ نہیں ہوتا کہ کسی جگہ دیتے نا کوئی گڈھا بن جائے یا کوئی حادثہ پیش ہوئے یا جگہ ٹوٹی ہوئے نا، تو بندے آنے یار تو جاویں گا نا سیدھا اگے ایک ٹویا آئے گا تو ٹوئے تو سجے ہاتھوں کے سامنے جناب فلانے بندے کا گھر ہے، نشانی بن جاندی۔ اسی طرح یہ نشانیاں نے ساڑھے واسطے۔ حضرت موسیٰ بیٹھے رہے، شام کا وقت ہوا، اس نے عرض کی حضرت میرا مہمان بڑی مختصر، گھر گئے اس کے چلے گئے، اس نے کھانا تیار کیا لایا، حضرت موسیٰ کے پاس کھانا رکھا، رکھنے کے بعد اب اپنے کمرے سے 2 ٹوکرے اٹھا کر لایا، ان کے اندر اس کے والدین تھے۔ اب اپنے وہ کوڑ کا مرض تھا جس مرض میں جسم کو ہاتھ لگانے سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اس نے جب
ٹوکرے کے اوپر سے چادر اٹھائی نا تو بیچ میں والدین تھے. اب وہ بندہ اپنے منہ کے اندر کھانا چباتا ہے, کھانا چبا کر گوشت کو بالکل نرم کرتا ہے, جیسے بالکل اس کو شیرہ کر دیتا ہے. کرنے کے بعد اپنی زبان سے اپنی ماں کی زبان پر وہ رزق رکھتا ہے, ماں نکل جاتی ہے. حضرت موسیٰ دیکھ کر پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ کہتا ہے حضرت یہ میرے والدین ہیں, یہ میرے والدین ہیں. اب وہ ماں جب بیٹے نے کھانا کھلا دیا, ماں ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے اللہ میرا بیٹا تیری رضا کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے, میں تجھے اپنے سفید بالوں کا واسطہ دیتی ہوں, میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے, میرے بیٹے کو جنت میں. اب وہاں پر حضرت موسیٰ رب سے کہتے ہیں مجھے میرا جنتی پڑوسی دکھا, میرا جنتی یار دکھا. اور یہاں پر ماں دعا کرتی ہے. اب سمجھ یہ نہیں آئی, اللہ نے موسیٰ کو وہ پڑوسی دیا کہ ماں کی دعا نے وہ پڑوسی کو موسیٰ دیا تھا؟ بھائی سمجھنے کی بات ہے. تجھے تیرا میڈیکل سٹور ایک ہی ہے تیرے والدین, تیرا روحانی شفا کا مرکز ایک ہی ہے تیرے والدین, تیرے سکون و اطمینان کی جگہ ایک ہی ہے تیرے والدین, تیرے ہر عمل کی جزا ایک ہی ہے تیرے والدین. اپنے والدین سے وفا کر, وہ دن دور نہیں کہ جو تو بو رہا ہے کل کاٹے گا. اور انشاءاللہ تعالی اگر ہمارا عمل والدین کی محبت ہوا, والدین کی رضا ہوا, تو انشاءاللہ تعالی کل کو ہم گلہ نہیں کریں گے کہ یار میری اولاد میرا کہا نہیں مانتا, یار میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا. یہ گلہ ہماری زبان پہ نہیں آئے گا اگر آج اپنے والدین کی قدر کر لیں. جن کے والدین نہیں ہیں وہ اپنے والدین کے لیے ہر نماز کے بعد اکیلے امام کے ساتھ دعا مانگ کر اٹھ کے چلا نہ جایا کرو, اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر کبھی دو آنسو گرا کے اپنے والدین کے لیے دعا کر, تیرے گھر کی ساری بیماریاں نہ چلی جائیں تو پھر کہنا کسی پیر, کسی فقیر, کسی درویش کی تجھے ضرورت نہیں پڑے گی اگر تو نے اپنے والدین کو اپنا مرکز مان لیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. ختم.